السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المخلصين وعلى آله وأصحابه أهل السرائر الصافيات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اسی کی توفیق اور عنایت سے الحمدللہ آج ہم نے 20ویں پارے کا اختتام کیا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے قرآن سننے سنانے، قرآن پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین گرامی، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الفرقان کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ رب العالمین نے اپنے چہیتے بندوں کا مخصوص ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہے وہ بندے جنہیں اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین سے سچی محبت کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کا لقب دیا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کا لقب دیا ہے، اور یہ رحمان کے بندے کہلاتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی ہر مرتبہ عبادت کرتے ہیں، اور رحمان کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس سورے کے آخر میں ان رحمان کے بندوں کے کئی صفات کا ذکر کیا ہے کہ رحمان کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے ایسے ہیں جو ناحق کسی بھی انسان کا قتل نہیں کرتے، اور رحمان کے بندے ایسے ہیں جو کسی کے ساتھ بدکاری نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے رحمان کے بندوں کے کئی صفات کا ذکر کیا ہے۔ عباد الرحمن کی جو صفات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے اس میں 2 دعائیں بھی ہیں کہ عباد الرحمن اللہ رب العالمین کے بندے، رحمان کے بندے جب بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں تو ان لوگوں کے دعاؤں میں خصوصاً 2 دعاؤں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو پہلی دعا یہ ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ رحمان کے بندے جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رحمان کے بندے جب بھی اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں، رحمان کے بندے جب بھی اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں تو رحمان کے بندے یہ کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے۔ اور آگے فرماتے ہیں ان عذابها کان غراما، یہ عذاب چمٹنے والا عذاب ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، اور یہ جہنم کا عذاب بہت برا عذاب ہے، جہنم کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رحمان کے بندے ایسے ہیں جو ہمیشہ اپنے دل میں ڈر رکھا کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے ایسے ہیں جو ہمیشہ جہنم کا اپنے دل میں ڈر رکھا کرتے ہیں۔ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے خیالات میں، جس کے تصور میں، جس کے احساسات میں اور جس کے دل میں جنت اور جہنم کا ڈر نہ ہو۔ جس کے دل میں جنت اور جہنم کا ڈر نہ ہو وہ مومن بندہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے، ہمارے زندگی میں ہر لمحہ، ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ جنت اور جہنم کا انجام ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا ہے۔ حدیث میں کیا بتایا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں نے کبھی میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ رب العالمین نے جس دن سے جہنم بنائی ہے اس دن سے میکائیل علیہ السلام زندگی پر ہنسنا بھول گئے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ جہنم یہ فرشتوں کے لیے نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود جہنم کا نظارہ کر کے، لیکن اس کے باوجود جہنم کو دیکھ کر میکائیل جیسا فرشتہ پوری زندگی میں ہنسنا بھول گیا، لیکن ہم جیسے غفلت انسان اس دنیا کی زندگی میں مست ہیں، آرام سے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرات یاد رکھیں، کبھی اس انجام کو فراموش نہ کریں، جہنم کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جہنم کو کب یاد رکھنا ہے؟ کہ جب ہم نمازیں چھوڑتے ہیں تو اس وقت جہنم کو یاد رکھنا ہے۔ جب ہم دوسروں پر ظلم کرتے ہیں تو اس وقت ہم اور آپ کو چاہیے کہ جہنم کو یاد رکھیں۔ کسی کا ناحق مال کھاتے ہیں، کسی کا ناحق مال ہڑپ کرتے ہیں تو اس وقت چاہیے کہ جہنم کو یاد رکھیں۔ اور جب میراث میں اپنے بھائیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق لوٹتے ہیں تو اس وقت چاہیے کہ جہنم کو یاد کریں۔ اور جب چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، چھوٹوں کو ستاتے ہیں تو اس وقت چاہیے کہ جہنم کو یاد کریں۔ اور بڑوں کا ادب کے ساتھ احترام نہیں کرتے ہیں تو اس وقت چاہیے کہ جہنم کو یاد کریں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ رحمان کے بندے ایسے ہیں جو ہمیشہ جہنم کا ڈر رکھا کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تو کہتے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ رحمان کے بندے کو جب بھی ہاتھ اللہ رب العالمین کے دربار میں اٹھتے، رب العالمین کے دربار میں اٹھتے تو اس وقت رحمان کے بندے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے، یعنی جہنم سے پناہ مانگتے۔ اور جب بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھتے تو جنت کا سوال کرتے، جنت الفردوس مانگتے۔ حضرین گرامی، اسی طرح رحمان کے بندوں کے جو صفات کو اللہ رب العالمین نے اس دعا میں ایک اور دعا میں نقل کیا ہے، وہ دعا کیا ہے کہ رحمان کے جو صفات ہیں ان صفات کا اختتام اس دعا پر ہوتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے بندے جب بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے بیویوں سے اور اپنے بچوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ حضرات یاد رکھیں کہ آپ آنکھوں کی ٹھنڈک یہ کب ملے گی؟ جب شوہر کو بیوی سے سکون ملے گھر میں، اور جب بیوی کو شوہر سے سکون ملے گھر میں، جب اولاد کو والدین سے سکون ملے گھر میں، اور جب والدین کو اولاد سے سکون ملے گھر میں، یعنی خاندان ایسا ہو کہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جب شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب بیوی شوہر کو دیکھتی ہے تو خوش ہوتی ہے، اور جب والدین اولاد کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب اولاد والدین کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ اگر یہ ماحول ہمارے گھروں میں ہوتا تو ایک دوسروں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ایک آسان ذریعہ نصیب ہوتا۔ اسی طرح گھر کے باہر مرد حضرات کو کئی ٹینشن ہوتے ہیں، مارکیٹ میں ہزاروں ٹینشن ہوتے ہیں، لیکن اگر گھر میں سکون میسر ہو تو آپ سمجھیے کہ ان ہزاروں ٹینشنوں کا آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو گھر میں سکون نہ ہو، آپ کو گھر کے باہر لاکھ عزتیں مل جائے تو آپ کو جو سکون ملتا ہے وہ سکون نہیں ہے، سکون کا اصل گہوارہ آپ کا گھر ہے۔ اسی لیے رحمان کے بندے اللہ رب العالمین سے یہ کہتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے سارے گھر والوں کو متقی بنا دے، یعنی بیوی کو متقی بنا دے، شوہر کو متقی بنا دے، والدین کو متقی بنا دے، اولاد کو متقی بنا دے۔ اس سے زیادہ خوش نصیب گھرانہ کون سا ہو سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بعض مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں، مرد حضرات یہ نہیں چاہتے کہ میں گھر کا ذمہ دار ہوں، میں گھر کا ذمہ دار ہوں اور میں ہی متقی بن جاؤں گا۔ یہ کئی مرد حضرات کی خواہش ہوتی ہے، بیوی بچوں کی کچھ بھی فکر نہیں رہتی ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ آپ کی بات درست نہیں ہے، آپ کی سوچ غلط ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو ماحول دیکھنے کو ملتا ہے، بہت سے گھروں کا ماحول یہ ہے کہ عورتیں دیندار ہوتی ہیں، عورتیں دیندار ہوتی ہے، نہ بچے دیندار ہوتے ہیں، نہ شوہر دیندار ہوتا ہے۔ بہت سے گھروں کا ماحول یہ ہے کہ ہماری عورتیں دیندار ہوتی ہیں۔
یہ ماحول کب ہوگا؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یعنی آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نصیب ہو اور آپ متقیوں کے امام بھی بنے۔ یہ ماحول کب ہوگا؟ اس کی بنیادی اور پہلی چیز یہ ہے کہ جب ہم رشتے دیکھتے ہیں، جب شادی کے لیے، شادی بیاہ کے لیے جب بات چیت ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ دین اور اخلاق کے ساتھ رشتوں کا انتخاب کریں۔ جب آپ رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں شادی بیاہ کے لیے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ جب ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں، رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم دولت کو دیکھتے ہیں، رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم بنگلوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مستقبل برباد ہوگا، یاد رکھیں۔ آپ اگر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو آپ کا مستقبل برباد ہوگا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ رشتوں کو جب بھی دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں دین اور اخلاق کا اختیار کریں۔ اور اسی طرح آج معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشتے اگر انتخاب کرتے ہیں تو رشتوں کو صورتیں دیکھ کر رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو صورتیں کو دیکھ کر رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں اور سیرتوں کو نہیں دیکھا جاتا تو وہ رشتے زیادہ دن تک نبھتے نہیں ہیں، وہ رشتے زیادہ دن تک ٹکتے نہیں ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ صورتوں کا انتخاب کرتے ہیں اور یعنی آپ سیرتوں کا انتخاب نہیں کرتے تو آپ کے یہ رشتے زیادہ دن تک نہیں رہتے۔ آج ہمارے معاشرے میں شادیوں کا جو انجام ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ شادیوں کا جو ماحول ہوتا ہے کہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، مگر بعد میں معلوم ہوتا ہے 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد یہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہے، یہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حضرات یاد رکھیں، اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ آپ جب بھی رشتوں کا انتخاب کریں دین اور اخلاق کو دیکھیں۔ اگر دین اور اخلاق کے ساتھ حسن و جمال ہے، دین اور اخلاق کے ساتھ خوبصورتی ہے تو اچھی بات ہے، اور اسی طرح دین اور اخلاق کے ساتھ گھرانہ اچھا ہے تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ دین اور اخلاق کو نظر انداز نہیں کرتے تو یہ رشتے آپ کے مستقبل میں آپ کے سچے خواب پورا نہیں کر سکتے۔ ایک اور بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اولاد کی تربیت کے متعلق سنا تھا کہ اولاد کی تربیت بچپن ہی سے ہونا چاہیے، اولاد کی تربیت بچپن ہی سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ اولاد کی تربیت بچپن میں نہیں کرتے، آپ کی اولاد آپ کے سامنے ڈانس کرتی ہے، آپ کی اولاد آپ کے سامنے گانا گاتی ہے، تو آپ اگر ان بچوں کو بچپن ہی میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو یاد رکھیں یہ بچے آپ کو کل رلائیں گے، یہ بچے آپ کو مستقبل میں رلائیں گے اور آپ کو سڑکوں پر پھینک دیں گے، آپ کو راستوں پر پھینک دیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اولاد کی تربیت کریں تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ اسی لیے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ رحمان کے بندوں کا اللہ رب العالمین نے اس کے علاوہ کئی صفات کا تذکرہ کیا ہے، مگر اختتام اسی دعا پر ہوتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رحمان کی جو صفات بیان کی گئی ہے وہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو دعائیں ہم اور آپ کو سکھائے ہیں ان دعاؤں کو آپ بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد دلائیں اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو یاد دلائیں اور اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔